بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَحْلِفُونَ، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، انہم، بے شک وہ، لمنکم، ضرور تم میں سے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا۔ وہ اہل ایمان کو اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تم میں سے ہی ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں اور ایماندار ہیں۔ وما ہم، حالانکہ نہیں ہیں وہ، منکم، تم میں سے، یا اور نہیں ہیں وہ تم میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، لیکن وہ تمہارے ہیں نہیں، وہ ایماندار ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے تو صرف اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، دل سے وہ اسلام سے منکر ہیں۔ وما ہم منکم، اور نہیں ہیں وہ تم میں سے، ولکنہم، اور لیکن وہ، قوم ہے، یفرقون، ڈرپوک، ڈر جانے والے۔ یہ ڈرپوک قوم ہے، ڈر جانے والے لوگ ہیں، اور یہ اس خوف کی وجہ سے قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارا کفر واضح ہو گیا تو پھر کہیں ہماری شامت نہ آ جائے، ہم پکڑے نہ جائیں، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے، ہمیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو یہ ڈر کے مارے مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلانے کے لیے اتنی ٹینشن لیتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کا یقین کر لیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ قوم ہے، یفرقون، ڈر جانے والی، یا ڈرنے والی، یا ڈرپوک۔ لو یجدون، اگر وہ پالیں، لو، اگر، یجدون، وہ پالیں، ملجأ، کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ۔ یعنی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ ان کو اگر تو کوئی جائے پناہ مل جائے کہ ان کو یہ یقین ہو کہ ہم وہاں جائیں گے تو مسلمانوں کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی سزا سے ہم بچ سکیں گے، تو یہ وہاں ضرور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یا ان کو کوئی غار مل جائے ایسا کہ جہاں یہ چھپ جائیں اور یہ کبھی مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکیں۔ بلکہ مدخلن سے مراد ہے داخل ہونے کی جگہ، کہ ایسی جگہ جہاں پہ مشکل سے داخل ہو سکیں یہ، ایسی بھی جگہ ان کو مل جائے، کوئی سوراخ کے جس میں یہ تنگ ہو کر بھی گھس جائیں تو بھی یہ گھس جائیں گے اور مسلمانوں سے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے، اگر ان کو کوئی ایسی صورت نظر آ جائے تو۔ اور مدخلن، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، تو کیا ہوگا؟ لولو، ضرور وہ پھر جائیں، الیہ، اس کی طرف، ضرور یہ لوگ اس کی طرف پھر جاتے، جائے پناہ کی طرف، یا کسی غار کی طرف، یا کسی داخل ہونے کی جگہ کی طرف۔ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور وہ لگامیں توڑانے والے ہوتے، لگامیں توڑانے والے ہوتے، یا رسے توڑانے والے ہوتے۔ کیا مطلب؟ جب کسی جانور کو لگام پہنائی ہو تو وہ تو کنٹرول میں ہوتا ہے نا کسی شخص کے، لیکن جب لگام پہنا کے کوئی شخص اس کے اوپر کوئی حد سے زیادہ تشدد کرے، لگام اس نے لگی ہوئی ہے لگام کسی جانور کو، اور وہ لگام کی وجہ سے وہ کنٹرول میں تو ہوتا ہے کسی کے، لیکن جب اسے یہ محسوس ہو کہ اب یہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے یہ مجھ پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر باوجود اس کے ایک لگام بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ لگام کو توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی کہ یہ پھر رسے توڑاتے ہوئے اور لگامیں توڑاتے ہوئے اگر ان کو کوئی جائے پناہ ملتی تو یہ فوراً بھاگ کے اور رسے توڑا کے یہ اس کے اندر جا کے گھس جاتے، لیکن ان کو اصل میں ایسی کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی جزیرہ عرب میں۔ ان کو پتہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم گئے، ہم مسلمانوں کی پہنچ میں ہیں، آپ کی پہنچ میں ہیں، اور ہم بچ نہیں سکتے،
اس لیے انہوں نے اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے اور کفر اپنے دلوں میں لیے پھر رہے ہیں اور ڈرتے ہوئے یہ قسمیں کھاتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. لو یجدون اگر وہ پالیں ملجان کوئی جائے بنا او مغارات یا غار او مدخلا یا داخل ہونے کی جگہ لولوا الیہ ضرور یہ پھر جائیں اس کی طرف وہم یجمعون اور وہ لگامیں توڑانے والے ہوں یا اور وہ رسے توڑانے والے ہوں. ومنہم اور ان میں سے من یلمزک جو تان کرتا ہے آپ کو یا الزام لگاتا ہے آپ پر فی الصدقات صدقات میں. صدقات سے مراد یہاں بیت المال کی تقسیم کے حوالے سے کہ بیت المال میں سے جب آپ لوگوں کو مال دیتے ہیں تو اس تقسیم پر یا اس تقسیم کے حوالے سے آپ پر الزام لگاتے ہیں, آپ کو تان کرتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا پھر اگر وہ دیے جائیں منہا اس سے رضو تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ منافقین کی یہ بھی ایک خصلت تھی کہ جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرتے یا کوئی بیت المال میں سے مال تقسیم کرتے تو اس میں مختلف آپ وسلم کے پیش نظر حکمتیں ہوتی ہوں, حکمتوں کی بنیاد پر آپ کسی کو زیادہ دیتے اور کسی کو تھوڑا دیتے. اس پر وہ اکثر آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے, آپ اقربا پر بھی کرتے ہیں, آپ اپنے عزیزوں کو زیادہ دے دیتے ہیں. یہ انہوں نے غزوہ حنین کی جب مال غنیمت کرنے لگا نا, غزوہ مکہ فتح ہوا, مکہ فتح کر کے ساتھ ہی ادھر حنین کا غزوہ ہوا, تو حنین کے غزوہ کے بعد جو مال غنیمت تھا وہ جب آپ سب تقسیم کرنے لگے تو آپ کو پیش نظر کیا تھا کہ جو مکہ فتح ہوا تھا ابھی یعنی اس چند دن پہلے غزوہ حنین سے مکہ فتح ہوا, وہاں پر جو لوگ آبادی تھی وہ سارے نئے مسلمان تھے, نئے مسلمان ہوئے تھے وہ قریش مکہ والے. تو آپ نے مال غنیمت حنین کا تقسیم کرتے وقت وہ مکہ والے جو قریش تھے یہ نئے مسلمان ہونے والے تھے نا, ان کو زیادہ عطا کیا. جو پہلے والے مہاجرین تھے یا انصار تھے یا مسلمان تھے ان کو آپ نے کم حصہ دیا. حکمت اس میں ان کی تعریف تھی, ان کی دلجوئی تھی کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تاکہ وہ اور اسلام پر مضبوط ہوں. منافقین نے وہاں بھی اعتراض کیا, لو جی یہ قریشی سارے ان کے رشتہ دار ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ زیادہ دے دیا اور ہمیں تھوڑا دے رہے ہیں. اور یہ بیت المال کے جب آپ مال تقسیم کرتے اس میں بھی آپ مختلف حکمتوں کو ملحوظ رکھ کے کسی کو زیادہ دیتے کسی کو تھوڑا دیتے, وہاں بھی یہی الزام لگاتے. تو یہ ان کی منافقین کی ایک اور خصلت اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ یہ آپ کو الزام دیتے ہیں, آپ کو تان کرتے ہیں صدقات میں. فَإِنْ أُعْطُوا اگر تو ان کو دے دیا جائے, مطلب اگر تو ان کو دیا جائے وہی جو زیادہ حصہ ہے ان کو دے دیا جائے تو پھر تو بڑے خوش ہوں, پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ دوسروں کو کم کیوں ملا. فَإِنْ أُعْطُوا اگر وہ دیے جائیں منہا اس میں سے تو رضو راضی ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا اور اگر وہ نہیں دیے جاتے منہا اس میں سے تو اذا ہم اچانک وہ یسخطون ناراض ہونے لگتے ہیں. جب ان کو نہیں ملتا یا کم ملتا ہے تو یہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ دلوں میں ایمان تو ہے نہیں, دنیا کی محبت ہے, تو دنیا کا مال ملتا ہے تو راضی ہوتے ہیں, نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ کہ وہ یا کاش کہ وہ, کاش یہاں معنی زیادہ مناسب رہے گا لو کا, کیونکہ لو کا معنی کاش بھی اور لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں سیاق و سباق میں کاش زیادہ مناسب ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور کاش کہ وہ رضو راضی ہو جاتے ما جو آتاہم دیا ان کو اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے, یعنی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عطا فرمایا, جو ان کو دیا, اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. کاش کہ یہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا. وقالو اور انہوں نے کہا وقالو اور یہ کہتے, یعنی یہ کاش کے ساتھ ہی اس کا بھی تعلق ہے, اور کاش کے یہی کہتے کہ حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ, سیؤتینا جلد ہی وہ دے گا ہمیں, ان قریب وہ دے گا ہمیں اللہ اللہ تعالی من فضلہ اپنے فضل سے, ورسولہ اور اس کا رسول بھی.
یعنی اگر یہ کہتے ایک تو جتنا تھوڑا دیا تھا، زیادہ دیا تھا، جو بھی اللہ کے رسول نے آپ کو دے دیا تھا اس پر راضی ہو جاتے. دوسرا وہ یہ کہتے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، کوئی نہیں ابھی ہمیں تھوڑا ملا ہے تو آئندہ کسی موقع پہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ دے دیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ کے رسول ہمیں زیادہ حصہ دے دیں، تو یہ ہو سکتا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کاش کہ وہ یہ کرتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ انا بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف راغبون رغبت رکھنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی طرف ہم توجہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں عطا کرے گا. کاش کہ ان کی یہ سوچ ہوتی، ان کا یہ عقیدہ ہوتا. یہ اصل میں سارا کاش کے ساتھ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب یہاں اس آیت میں کچھ الفاظ سے کچھ کمزور عقیدہ لوگ اس میں سے یہ عقیدہ اخذ کرتے ہیں. اصل میں جب توحید نہیں ہوتی نا تو عقیدے کے اندر شرک آ جاتا ہے، تو وہ کمزور سوچ جو ہے وہ ہر بات میں سے ان کو اس شرک کی طرف مائل کرتی. یہاں پر کمزور عقیدہ لوگ کیا بات کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے بھی دیا اور اللہ کے رسول نے بھی دیا، تو اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی عطا کرتے ہیں. اب دیکھو قرآن پاک میں آپ آیات پڑھ رہے ہیں، اب سیاق و سباق میں خاص حالات میں خاص واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اب ظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، اللہ کا جو دیا ہوا جتنا بھی مال تھا وہ بیت المال کی صورت میں تھا یا وہ مال غنیمت کی صورت میں تھا، وہ تقسیم کس نے کرنا تھا؟ اللہ کے رسول نے. بلکہ اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. تو اب لوگوں میں اگر کوئی تقسیم کرتا ہے اور وہ کہے کہ لینے والا کہے کہ مجھے فلاں نے یہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ یہاں کوئی اکثر وہ ٹافیاں لے آتے ہیں بانٹنے کے لیے. اب وہ ٹافیاں کسی کو پکڑائی دی جاتی ہیں، یہ سب کو دے دو، اس نے سب کو دے دی. اب دے دی تو اس کو اب یہ اس نے عطا کی ہیں، جو دینے والا تھا اس نے عطا کی ہیں، یا وہ دینے والا عطا کرنے والا، اس کے اس سے تعلق ہی نہیں ہو. تو تقسیم کرنا، ایک انسان جب حیات ہیں تو کوئی ایک انسان کچھ دوسرے کو کچھ چیز دیتا ہے تو اس کا وہ لفظی طور پر تو وہ دینا ہی ہے، لیکن اس دینے سے مراد اس طریقے سے تو نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا دینا ہوتا ہے. یہاں بھی جو دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے. اب اللہ نے دیا ہے کس کے ذریعے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے. لوگوں کو تقسیم کون کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کرنا ہے. عطا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لوگوں میں تقسیم اللہ کے رسول نے کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے. لیکن وہ اس سے مراد ہی لیتے ہیں کہ نہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نعوذ باللہ، اسی طرح سے اللہ کے رسول بھی عطا کرتے ہیں. حالانکہ وہ تو اس کا تعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھا کہ آپ جب موجود تھے لوگوں کے اندر، اس وقت آپ کے پاس جو مال غنیمت ہوتا تھا یا جو بیت المال ہوتا تھا اس میں سے آپ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. اتنی سی بات ہے. لیکن اس کو کیونکہ عقائد کے اندر شرک ہے، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر بنانا ہے، تو اس لیے وہ پھر ہر جگہ پہ ان کو یہ بات نظر آتی ہے کہ شاید یہ جیسے اللہ تعالیٰ ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ کے رسول. حالانکہ یہ اللہ کی صفات کو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ذات کے اندر ہو، چاہے اللہ کے رسول ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، وہ صفات جو صرف اللہ کی ہیں ان کو کسی بھی اور کے اندر سمجھنا یہ شرک ہے. تو لوگ اس میں سے وہ شرکیہ عقیدہ اخذ کرتے ہیں، اور اس کا رد آپ دیکھ لیں آیت کے اندر ہی موجود ہے. وقالو، اور کاش کہ وہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. یہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہے. کاش کہ وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، یعنی جو ہمیں اللہ دے دے گا ہمیں بس وہ کافی ہے. اور ہمارے ہاں یہاں پر کیا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. جن کے ذہن میں وہی شرک پڑا ہوا ہے، برابری کرنی ہے ہر جگہ پہ، وہاں پہ وہ اللہ کے رسول کو بھی ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو بھی اللہ کافی ہے اور سارے ایمانداروں کو بھی اللہ کافی ہے. کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. جیسے وہ جی. تو یہ یہاں پر جو ہے حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتین اللہ من فضلہ، جلدی عطا کرے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے. اب اللہ کا فضل وہ بھی اللہ کا فضل ہے جو اللہ کے رسول کسی کو مال غنیمت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال غنیمت تمہارا حصہ ہے، یہ بھی اصل میں اللہ کا فضل ہے.
اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا، تو یہ اللہ کا فضل آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا۔ اسی طرح سے جو بیت المال میں سے کوئی تقسیم فرما رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، آپ اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ہے فضل کس کا؟ فضل اللہ کا ہے صرف، یہ فضل اللہ کا اور اس کے رسول کا فضل نہیں ہے۔ اور اگر عطا کرنے میں، فضل کرنے میں، کرم کرنے میں اللہ اور اس کے رسول دونوں برابر شریک ہوتے تو یہاں کیا ہوتا؟ من فضلہما، ان دونوں کے فضل سے، اللہ کے فضل سے بھی اور اللہ کے رسول کے فضل سے۔ یہاں صرف ہی کی ضمیر ہے جو واحد کے لیے ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ فضل تو اصل میں اللہ کا ہے، عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نبی علیہ السلام تو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس میں سے بہرحال جو کمزور عقیدہ لوگ یہ بات نکالتے ہیں، اس کی وضاحت ضروری تھی، اس لیے عرض کیا کہ یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ صرف اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، اور باقی وہ نبی علیہ السلام ہوں، صحابہ ہوں، اللہ کے ولی ہوں، کوئی بھی اپنی زندگی میں تو وہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے بعد وہ کسی کو کچھ دے سکیں، اس کا کوئی دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ یا عقائد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجھے روٹی ملی ہے تو مجھے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے دی ہے، مجھے رزق دیا ہے تو اللہ کے رسول نے دیا ہے، تو وہ شرک عقیدہ کا حامل ہے، کیونکہ اب پوری دنیا کو جو بھی عطا فرما رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا ذریعہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود اور حیات ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جو اسی طرح سے عطا کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو یہ وہ غلط عقیدہ ہے جو شرک پر مبنی ہے، جس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ کاش کہ وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا، اور وہ کہتے کہ ہمیں کافی ہے اللہ، اور جلد ہی ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی ہمیں عطا کرے گا۔ یعنی اللہ کے رسول بھی ظاہر ہے آئندہ کسی موقع پر اگر غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے تھوڑا دیا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے کسی غزوہ کے پر آپ کو زیادہ دے دیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور وہ سر ایسی مدد کرتے تو فلسطین میں تو کئی انبیاء ہیں جی، اور مجھے بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اور انا الی اللہ راغبون، اور بے شک ہم صرف اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یعنی ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ عقیدہ اپنا ظاہر کرتے کہ ہماری رغبت، ہماری توجہ، ہماری امید کا مرکز صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے، یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ بے شک ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، بلکہ یہی فرمایا کہ ہم صرف اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات، سوائے اس کے نہیں کہ جو صدقات ہیں، یہ آیہ مبارکہ جو ہے بہت اہم ہے زکوٰۃ کے احکامات کے حوالے سے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے دین اسلام کا بڑا اہم فریضہ ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا بنیادی رکن ہے، اور یہ فرض تو ہوتی ہے ان پر جو صاحب نصاب ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک حد تک مال جو ہے وہ ایک سال اس کو گزر جاتا ہے تو ان کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہاں لینے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر رکھا ہے کہ اتنی دولت ہو اور پھر وہ دولت بھی پورا سال پڑی رہے، استعمال نہ ہو، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور وہ بھی 2.5%۔ پھر جو لی جائے گی وہ دینی کس کو ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ 8 مصارف مقرر فرما دیے ہیں، اور وہ جو 8 مصارف اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ اسی آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، 8 کے 8۔ انما الصدقات، سوائے اس کے نہیں کہ جو صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، کوئی بھی صدقہ جو دینا ہے وہ کن کے لیے ہوگا؟ نمبر 1 للفقراء، فقراء کے لیے ہے، فقیر کی جمع ہے، فقیر محتاج کو کہتے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے۔ اور فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ فقیر وہ ضرورت مند آدمی جو کہ خود اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، اور پھر اپنی اس محرومی کو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں، مجھے دیجیے، فقیر اس کو کہیں گے۔ مسکین کون ہوگا؟ مسکین بھی وہ شخص ہے جو اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن اپنی محرومی کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا، وہ مسکین ہے۔ تو صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے بھی ہیں، محتاج لوگوں کے لیے جو مانگتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں اپنی ضرورت کا، ان کے لیے بھی ہیں، اور ان کے لیے بھی ہیں جو ہیں محتاج لیکن
اظہار نہیں کرتے. مساکین ہیں, مسکینوں کے لیے بھی ہے. نمبر 2 دوسرا مصرف مساکین. تیسرا والعاملین علیہا, اور عمل کرنے والے اس پر, کس پر؟ زکوٰۃ پر. زکوٰۃ کے عاملین یعنی زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم, جن کے جو ان کے دفتر کے کلرک ہیں, جو کہ ریکارڈ رکھتے ہیں وصولی کا پھر تقسیم کا, وہ جتنے بھی ملازم لوگ ہیں ان کی تنخواہ بھی عشر زکوٰۃ کا جو اکٹھا ہونے والا فنڈ ہے بیت المال میں, ان کی تنخواہ بھی اس میں سے دی جا سکتی ہے. والعاملین علیہا, اور عمل کرنے والے اس پر. یہ تیسرا. والمؤلفۃ قلوبہم, اور تالیف قلب کے لیے, یا المؤلفات تالیف کے لیے, قلوبہم ان کے دلوں کی. مؤلف تالیف الفت, الفت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. الفت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے دل میں محبت ڈالنا, کسی چیز کی پسندیدگی اس کے دل میں ڈالنا. تو مؤلفات قلوبہم کے تالیف مقصود ہو جن کے دلوں کی, یا تالیف کے لیے ان کے دلوں کی. اس میں اختلاف ہے اس حد تک رائے میں, کہ ایک رائے تو علماء کی جو یہ ہے کہ اس سے مراد نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں, جو نئے مسلمان ہوئے ہیں, صرف ان کو یہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. کس لیے کہ وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں, تو ان کی مالی امداد کی جائے, مالی تعاون ان کے ساتھ کیا جائے, تاکہ وہ لوگ دین اسلام کے اوپر اور زیادہ مضبوط ہو جائیں. ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے, اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے عشر زکوٰۃ وہاں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. ایک رائے یہ بھی ہے جو کہ اختلافی رائے ہے, وہ یہ ہے کہ ایسے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جو اسلام کی طرف راغب ہیں, ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں, تو ان کی دعوت کرنا, ان کو کوئی لٹریچر خرید کے دے دینا, ان کے لیے کوئی ایسے ہی مالی تعاون ان کے ساتھ کرنا کہ وہ اور زیادہ اسلام کے قریب آ جائیں اور وہ اسلام لے آئیں. ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے, جو کہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن رغبت رکھتے ہیں, کہ وہاں بھی خرچ کی جا سکتی ہے. یہ رائے جو ہے کچھ علماء کی ہے, سارے اس کی تائید نہیں کرتے. اکثریت علماء کی جو ہے, یا جمہور علماء کا موقف یہ ہے, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض بھی صرف مسلمانوں پر ہے کہ ان سے لی جائے گی, کافروں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی, صرف مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہے. لہذا یہ خرچ بھی صرف مسلمانوں پر ہوگی. لہذا جو مسلمان ہو جائے گا اس کی وہ تالیف قلم میں شامل ہے, اور جو مسلمان نہیں ہوا وہ تالیف قلم میں شامل نہیں ہے. یعنی کچھ علماء اس کو شامل نہیں کرتے, اکثریت جو ہے وہ نہیں کرتی, اور کچھ علماء اس کو شامل کرتے ہیں کہ وہ بھی تالیف قلب میں ہی آتا ہے اور ان کی بھی الفت ڈالنے کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک اختلافی معاملہ ہے. وفی الرقاب, اور فی میں الرقاب جمع ہے رقابت, ان کی رقابت گردن, پھر رقاب گردنوں میں, یعنی گردنیں آزاد کروانے کے لیے, غلام آزاد کروانے کے لیے. اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کہیں غلام ہے اور اس کے مالک کو اس کی پیسے دے کے, قیمت دے کے اس کو آزاد کروا دیا جائے. آج کل تو یہ معاملہ نہیں ہے, لیکن پہلے یہ تھا آپ صلی کے دور میں. تو اس وقت یہ بھی ایک مد تھی کہ کسی غلام مسلمان کو آزاد کروانے کے لیے عشر زکوٰۃ یہ صدقات استعمال کیے جا سکتے تھے. اگلا مسئلہ ہے جی والغارمین, قرض دار. قرض دار بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور تاوان بھرنے والے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. قرض دار میں تو ہر قرض دار جو ایسا قرض دار کے مقروض ہو گیا ہو, اور وہ اس میں بھی یہ تعریف ضروری ہے کہ ایسا مقروض جو اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے مقروض ہو گیا, بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے مقروض ہو گیا, اور وہ پھر اپنا قرض اتارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا مالی طور پر, وہ اس میں شامل ہوگا. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں نا جنہوں نے فیکٹری لگانے کے لیے کروڑوں کا قرض لے لیا اور کاروبار نہیں چلا اور کروڑوں کا مقروض ہو گیا. اب وہ جو کسی نے اپنا کاروبار کرنے کے لیے لیا, وہ مقروض اس میں نہیں آئے گا کہ وہ اپنا کروڑوں کا قرضہ زکوٰۃ سے اتارے. تو اس نے لیا ہی کیوں تھا, وہ سود پر اپنی قرضہ اس طرح سے اتنا زیادہ کہ وہ مینیج نہیں کر سکتا تھا. تو اس میں جو بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے مقروض ہو گیا اور قرض اتارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, وہ مقروض اس میں شامل ہوگا. تو قرض دار تو اس طرح کے ہوں گے. باقی جو تاوان بھرنے والا ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں ایسے لوگ کہ جن کو یعنی تاوان پڑ گیا کسی چیز کا. تاوان پڑ گیا کہ کیا مراد, جیسے خدا نہ خاصا یہ اغوا برائے تاوان بھی ہوتا ہے. کوئی غریب آدمی ہے, وہ جان جا رہی ہے اس کی, اگر اس کو پیسے دے دیے جائیں تو اس کی جان بچتی ہے, ورنہ وہ مارا جائے گا.
وہ تاوان بھرنے کے لیے اس کو بھی آپ تاوان میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی طور پہ تاوان شمار کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی نے کوئی ضمانت دے دی کسی کی اور اس ضمانت میں پھنس گیا، یعنی وہ خود مالی طور پہ ساتھ اتنی نہیں رکھتا تھا، مثال کے طور پہ کسی نے ٹیکسی کرائے پہ لی، اب وہ 20-25 لاکھ کی ٹیکسی ہے، تو وہ جو ٹیکسی کرائے پہ کسی نے لی اس نے کہا کہ گارنٹی دو کرائے پہ ٹیکسی لینے والے کو، اس نے اپنے پڑوسی کو کہہ دیا کہ یار میری گارنٹی دے دو، کہ میری گارنٹی دے دو میں یہ ٹیکسی لینی ہے۔ اب وہ جو پڑوسی تھا اس نے صرف اس تعلق میں ایک دوسرے کی جان پہچان میں اس نے گارنٹی دے دی کہ ٹھیک ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کو دے دو۔ اب وہ جو ٹیکسی کرائے پہ لینے والا تھا وہ لے کے بھاگ گیا، وہ واپس نہیں کی اس نے، تو پھنسا کون؟ جس نے گارنٹی دی۔ اب گارنٹی دینے والا بیچارہ خود وہ اپنے پاس اس کے پاس موٹر سائیکل بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اور وہ بندہ گزارا کر سکتا ہے، وہ 20-25 لاکھ کی گاڑی کا تاوان اس کو پڑ گیا کیونکہ اس نے ضمانت دی تھی۔ تو اس نے تو نیک نیتی کے ساتھ اچھائی کے لیے سے دی تھی کہ چلے اس کا بھلا ہو جائے گا، اور اس نے الٹا اس کو دھوکہ دے دیا۔ تو ایسی صورت میں تو کیا ہو گیا، کسی کو تاوان پڑ گیا۔ تو یہ جو غارمین ہیں اس میں یعنی قرض دار جس کے اوپر بوجھ قرض کا پڑ گیا جو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا یہ ہے کہ اس کو اس طرح کی چٹی پڑ گئی تو پھر بھی اس کا تعاون بھی اس سے کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین اور قرض دار، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کی مد میں جو بالاتفاق مد ہے یہ تو صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صدقات جو ہیں عشر زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے، لیکن بعض علماء جو ہیں اس میں شامل کرتے ہیں ہر اس کام کو جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ دینی مدارس جو ہیں ان کو بھی رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا دین کا علم جو ہے وہ پڑھنا پڑھانا اس کے اندر ہے، لہذا اس کو اس میں بھی یہ عشر زکوٰۃ کا پیسہ صرف ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک اختلافی معاملہ ہے بہرحال کہ وہاں پر ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے مسکین اور فقیر لوگوں کے ہوتے ہیں، اور کچھ اچھے بچے بھلے کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہوتے ہیں، تو کھاتے پیتے گھروں کے بچوں کے اوپر تو عشر زکوٰۃ نہیں لگایا جا سکتا، لہذا یہ ایک اختلافی معاملہ ہے۔ لیکن جو فی سبیل اللہ کی مد میں جو بالاتفاق چیز ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں پیسہ دینا زکوٰۃ کا یا صدقات کا۔ آخری مد ہے وابن السبیل، اور ابن بیٹا سبیل راستے کا۔ راستے کا بیٹا سے مراد مسافر، یعنی ایسا مسافر وہ چاہے اپنے گھر میں جتنا مرضی مالدار تھا لیکن حالت سفر میں وہ محتاج ہو گیا، جیب کٹ گئی، وہ اس کا سامان چوری ہو گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، سب کچھ اس کا غائب ہو گیا، اس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے گھر جانے کا، وہ چاہے جتنا مرضی امیر آدمی ہو لیکن سفر کی حالت میں اگر کوئی محتاج ہو گیا ہے تو اس کی مدد بھی عشر زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، تو وہ ابن سبیل ہوگا، راستہ مسافر یعنی راستے کا بیٹا۔ یہ 8 مدیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ مقرر ہے کہ صرف انہی جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، ان کے علاوہ نہیں کرنا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا بڑے حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدیں مقرر فرمائی ہیں بڑے ہی علم اور حکمت کے ساتھ مقرر فرمائی ہیں، اگر ان کی پاسداری کرو گے تو عشر اور زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہارا معاشی نظام بہتر ہوگا۔ تو آج کا سبق دوہرا لیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے، انہم بے شک وہ لمنکم ضرور تم میں سے ہیں، وما ہم اور نہیں ہے وہ منکم تم میں سے، ولکنہم اور لیکن وہ قوم ہے، یفرقون ڈر جانے والے، لو یجدون اگر وہ پالیں ملجان کوئی جا پناہ، او مغارات یا غار، او مدخلن یا داخل ہونے کی جگہ، لولو ضرور وہ پھر جائیں الیہ اس کی طرف، وہم اور وہ یجمعون لگامیں توڑانے والے ہوں، یعنی لگامیں توڑاتے ہوئے یا رسے توڑاتے ہوئے وہ اس کی طرف پھر جائیں، لولو الیہ ضرور وہ پھر جائیں اس کی طرف، وہم یجمعون اور وہ لگامیں توڑانے والے ہوں، ومنہم اور ان میں سے من یلمزک جو تان کرتا ہے آپ کو، فی الصدقات صدقات میں، فَإِنْ أُعْطُوا پھر اگر وہ دے دیے جائیں، منہا اس میں سے تو رضو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا اور اگر وہ نہ دیے جائیں، منہا اس میں سے، اذا ہم اچانک وہ یسخطون ناراض ہونے لگتے ہیں، ولو اور کاش، انہم یہ کہ وہ رضو راضی ہو جاتے، ما جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے،
وقالو اور وہ کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتین اللہ جلد ہی دے گا ہمیں اللہ، من فضل ہی اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، انا بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف راغبون رغبت رکھنے والے ہیں، انما الصدقات سوائے اس کے نہیں کہ جو صدقات ہیں، للفقراء فقراء کے لیے ہیں، فقیروں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلب کے لیے ہیں، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کروانے میں، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے یا مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔